بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 17ویں قسط کی جانب۔ شمع کرنا چاچا جی، میں نے گجیندر سنگھ کے رویے کی معافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے سکھوں کی روایتی کم عقلی کا رونا رویا۔ ملاح میرے اس حیران کن رویے سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے زبردستی بطور ٹپ 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی ایک کہانی بھی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا ایک بھائی گھر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ 5000 روپے لے کر بھاگ آیا ہے۔ ہم لوگ دہلی کے رہنے والے ہیں۔ اس کا دوست جس نے اسے ورگلایا تھا پنجابی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں گرد و نواح کے دیہاتوں میں ہی کہیں ان دنوں وہ دونوں یعنی میرا بھائی اور اسے ورگلا کر بھگانے والا اس کا دوست موجود ہیں۔ ظاہر ہے جب تک پیسے موجود ہیں وہ کلچرے اڑائیں گے، اس کے بعد جو میرے بھائی کا حشر ہوگا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اگر نزدیکی دیہات میں مجھے کچھ واقف کار مل جائیں اور میری مدد ہو جائے تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ درخواست بھی کر دی تھی کہ اس معاملے کو وہ لوگ اپنے تک محدود رکھیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں مہاراج جی، آپ جو جی چاہے اس علاقے میں کریں، یہ تو دھندا میرا شغل ہے۔ میں زمیندار ہوں، نزدیکی گاؤں میں میری زمین بھی ہے، اس نے اپنی امارت مجھ پر جتاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اسے خوب مکھن لگایا اور اس سے کہا کہ مجھے تو دیکھتے ہی وشواس ہو چلا تھا کہ میں اس کی مدد سے ضرور اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے دہلی آنے کی دعوت بھی دے دی اور اس وقت تک بضد رہا جب تک اس سے ہاں نہ کہلوائی۔ بوڑھا ملاح مجھ پر توقع سے زیادہ ہی مہربان ثابت ہوا۔ اس کی ایک کشتی میں بیٹھ کر ہم دوسرے کنارے کی طرف چل دیے۔ جہاں ہم لنگر انداز ہوئے وہاں ان حالات میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی، لیکن فوجی شاید اسے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے رعایت برتی۔ کون ہی چچا نال؟ ایک سکھ حوالدار نے اونچی آواز دے کر اس سے دور ہی سے پوچھا۔ پرونا ہے سردار جی، ملاح نے مختصر سا جواب دیا۔ میری توقع سے بڑھ کر تیاریاں یہاں دیکھنے کو ملی تھیں۔ طیارہ شکن توپیں پہلے سے تیار شدہ کنکریٹ کے زیر زمین محفوظ بنکروں میں چھپی ہوئی تھیں، صرف ان کی گردنیں باہر جھانکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم دونوں ان کے بیچوں بیچ چلتے نزدیکی گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میں کنکھیوں سے صورتحال کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ راستے سے ملنے والے اکثر فوجی ملاح کے واقف تھے۔ جب وہ انہیں پرنام کرتا تو وہ بھی فوراً جے ہند کہہ کر ہاتھ اٹھا دیتے۔ قریباً 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد ایک جگہ کھیتوں کے کنارے کچھ لڑکے لڑکیاں کام کرتے دکھائی دیے۔ ملاح نے ان میں سے ایک کو چونی لال کے نام سے پکارا اور ایک نوجوان اس کی آواز پہچان کر آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچ کر اس نے جھکتے ہوئے بوڑھے کے پاؤں کو چھو کر پرنام کیا اور حیرانگی سے مجھے دیکھا، کیونکہ میں نے بغیر جان پہچان کے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ پرونا ہے اپنا بیٹا، دلی سے آیا ہے، چچا بولا۔ پرکاش نام ہے میرا، میں نے اپنا تعارف بظاہر مکمل کروا دیا۔ ہم تینوں کھیتوں کے ایک کونے پر لگے رہٹ پر جا پہنچے جہاں بہت سی لڑکیاں کپڑے دھو رہی تھیں۔ سب نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ ملاح کو دیکھتے ہی سب نے چچا نمستے، چچا رام رام کہنا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھا ملاح سب کے سلام کے جواب میں باری باری ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہاں بھی اس نے میرا تعارف بطور پرونا ہی کروایا تھا۔ سب لڑکیوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے بھی باری باری نمستے کہا۔ میرے قیمتی لباس اور پرکشش شخصیت کو ان میں سے اکثر نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن یہ کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ اب میں بھارتی محلاؤں کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ رہٹ پر بنے ایک کمرے میں بیٹھ کر چچا نے پہلے تو مجھے چائے پلائی، پھر کملا نامی ایک لڑکی کو میرے لیے جل بھوجن کا حکم دیا، جس نے ایک ادائے دلربا سے میری سمت دیکھتے ہوئے تعمیل میں گردن ہلائی اور اپنی بے قابو جوانی سنبھالتی مستانی چال سے قیامت ڈھاتی تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دی۔ چچا نے چونی کو، جو اس کا داماد تھا، میری کہانی صرف اتنے سے اضافے کے ساتھ سنا دی کہ میں اس کے ایک دوست کا بیٹا ہوں۔ شاید اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ اضافہ کیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ سارے بھارت میں نے ابھی تک ایسا فرما بردار داماد نہیں دیکھا تھا جیسا چچا ملاح کو نصیب ہوا تھا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بظاہر تو اس میں کوئی جسمانی نقص نظر نہیں آ رہا تھا، نین نقش بھی ٹھیک ہی تھے۔ پھر جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی۔
اس کی धर्मपत्नी कौशल्या सर पर लस्सी का मटका और हाथों में रोटियां पकड़े वहां आई थी। अल्लड़ मुटियारों की तरह उसके अंग अंग से नशा फूटता था। उसे देखकर कोई भी उसे शादीशुदा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी पैदा करने पर यकीनन हिंदू मल्लाह को फ़ख्र करना चाहिए था, और ऐसी देवी के दामे उल्फत में फंसने वाला उसका दास कैसे न बनता। उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और कपड़े समेटने बाहर चली गई, जो उसने सुबह से धूप में सुखाने के लिए फैला रखे थे। उनकी मज़ीद तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने भी वही खाना खाने की ख्वाहिश की जो कौशल्या चूनी लाल के लिए लेकर आई थी, लेकिन चचा ने मुझे शिद्दत से मना कर दिया। वो कोई पुराने दौर का आदमी दिखाई देता था, रिवायत की जिसके नज़दीक बड़ी अहमियत थी। चचा थोड़ी देर के बाद माजरत करके चला गया क्योंकि कश्तियाँ अकेली थीं। चूनी लाल को उसके जाने के बाद मैंने भगा दिया। वीर जी आप काम कीजिए, मेरी वजह से मैंने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। यार कुछ अच्छा नहीं लगता, उसने हिचकचाहट जाहिर की। मैंने बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते हुए उसे बाजू से पकड़कर उठा दिया। किसान के लिए वक्त की बड़ी अहमियत है, हम तो शहरी लोग ठहरे, चाय का कप पीने होटल चले जाएंगे तो आधा दिन तो ऐसे ही गुजार देते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। जवाब में वो हंस दिया और मेरा धन्यवाद करता हुआ रोटियां और लस्सी उठाकर दोबारा खेतों को चल दिया, जहां उसके साथी उसके मुंतज़र थे। अब तन्हाई मुयस्सर थी, लेकिन सोचने के मौके हासिल नहीं थे, क्योंकि गांव भर की मुटियारों ने मेरा घेराव कर रखा था। उनकी जुगतबाजी, जो यहाँ के पंजाबी देहातों की रिवायत बनती जा रही है, ने मुझे बौखला कर रख दिया। मैं उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स के जवाब में मुस्कुराता हुआ उस तरफ चल दिया जहाँ कौशल्या कपड़े समेट रही थी। मुझे नज़दीक आते देखकर उसने एक अदाए ख़ास से मुस्कुराते हुए खड़े होकर मुझे खुशामदीद कहा। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है आप लोगों की, मैंने देहाती माहौल पहली बार देखा है। मैंने गुफ्तगू शुरू करने के लिए फ़िक्रा उसकी तरफ उछाल दिया। बस जी ऐसा ही है, अब तो शहरों और देहातों में कोई ज़्यादा फ़र्क बाकी नहीं रहा। उसने ज़मीन पर झुकते हुए कपड़ा उठाकर उसे झटका दिया, जिसने उसके जिस्मानी जावियों को बड़े खूबसूरत अंदाज से उभार दिया। मेरे दिलो दिमाग में एक छन्नाका सा हुआ। कौशल्या में बला की जिनसी कशिश थी, मैंने वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा। क्या करते हैं आप? उसने अपने काम में मसरूफ़ रहते हुए मुझसे पूछा। बिजनेस, कारोबार, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस असना में कमला उस तरफ आती दिखाई दी। अच्छा आप चलकर जल भोजन कीजिए, किसी शय की ज़रूरत हो तो कमला मौजूद है, उसे कह दीजिए, उसने मुझसे कहा। शुक्रिया, मैं मुड़ते हुए बोला। आइए महाराज जी भोजन कीजिए। कमला ने, जो मेरे करीब ही आ गई थी, बड़े नाजो अदा से मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो मेरे आगे आगे चल दी। क्या क़ियामत की चाल थी जालिम की, हर कदम एक नए अंदाज लिए हुए था। 90 तुले कदमों से वो मेरी रहनुमाई करती हुई मुझे उस कमरे में ले आई जो शायद उन लोगों का मेहमान खाना था। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसने मेरे सामने थाली लगा दी और ख़ुद बड़े मस्ताने अंदाज में झुकती हुई एक कोने में रखे हुए मूढ़े पर बैठ गई। मैं खाने से ज़्यादा चोर निगाहों से उसके भरपूर शबाब का जायज़ा ले रहा था। जब कभी अचानक हमारी निगाहें आपस में टकराती तो शर्म से मैं पानी पानी होने लगता था, लेकिन वो ढीठ अपनी बरकरार मुस्कुराहट के साथ मुझे घूरती रहती। दिल्ली के लोग गूंगे होते हैं क्या? करीबन 3 मिनट तक मेरे मुसलसल खामोश रहने पर उसने एक अदाए मस्ताना से मेरे सामने खड़े होकर कूल्हों पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। बहरे भी होते हैं, वो दोबारा तनक कर बोली। ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में डरना भी तो पड़ता है आपसे। मेरे लिए उससे गुफ्तगू किए बगैर कोई चारा नहीं था। हम आपको खा नहीं जाएंगे, उसने मेरे सामने से बर्तन समेटते हुए कहा। हाथ धोने के लिए हम दोनों इकट्ठे ही बाहर निकले थे। रहट पर बनी मुटियारों की खुसूसी मुस्कुराहट हम दोनों से मुतल्लिक किसी और ही बात की चुगली खा रही थी। कमला से काम चल सकता था, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि मैं उससे अपने तूफ़ानी इश्क का इजहार कर सकूं। और दूसरी बात यह भी थी कि मुझे इतना मौका ही कहाँ देती थी। हर भारतीय लड़की पूनम नहीं थी। यहाँ मोहब्बत का नुक्ता आगाज़ जिस्मानी मरासिम थे, जो मेरे नज़दीक इंतहाई मकरूह और घनौना फेल था। अपने अजीम मकसद के सामने मुझे ऐसी हरकतें बड़ी हेच और घटिया दिखाई देती थीं। कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने और देहाती ज़िंदगी का नज़ारा करने के बहाने मैंने इर्द गिर्द के खेतों में भी चक्कर लगाए थे, लेकिन बात बनती नज़र नहीं आती थी। शाम को मुझे कौशल्या ने कमला के साथ गांव जाने को कहा। यह कटाई का मौसम था और उन्हें फसलों का हिसाब चुकाना था।
چونی لال اور اس کی واپسی میں کچھ دیر تھی، باقی لڑکیاں بھی کام ختم کر کے واپس جا چکی تھیں۔ ہم دونوں کھیتوں کے وسیع سلسلے میں چلتے گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ اس اثنا میں پنجابی جٹی کو یقین ہو چلا تھا کہ میں قابو آ چکا ہوں۔ بڑی فوج آ گئی ہے یہاں۔ میں نے اس کی ممکنہ گفتگو سے بچنے اور اپنے مطلب کی بات حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ہاں، اس نے بد دلی سے مختصر سا جواب دے کر گویا اس موضوع کو بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تمہارے ہی گاؤں پر عاشق ہوئے ہیں یا ارد گرد بھی؟ میں نے زومانی فکرہ کہہ کر ایک حد تک اس کی بھی تشفی کر دی۔ جواب میں کملا نے زوردار کہا لگایا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ارد گرد بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں کمبختوں نے۔ پنجابی تو کچھ یہی ہیں، ورنہ اس طرف تو بس گورکھے اور مدراسی ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب گورکھا اور مدراسی کیا بھارتی سینا کے جوان نہیں؟ میں نے اسے مزید کریدا۔ جہنم میں جائیں سب، ہمیں کیا، بڑے بڑے ٹرکوں نے کھیتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ بھئی یہ تو ضروری ہے، پھر اتنے ٹرک کہاں ہوں گے؟ گاؤں کی سڑک سے وہ بھی گزر سکتے ہیں، عام سے ٹرک ہوں گے۔ میں نے اسے اس موضوع پر مزید بولنے کی دعوت دی۔ عام سے؟ اتنے بڑے بڑے ٹرک تو نہ دیکھے نہ سنے، عام ٹرکوں سے 3 گنا تو وہ لمبے تھے، پھر ان کے بے شمار ٹائر۔ ٹرکوں پر کمبختوں نے نہ جانے کیا کیا لاد رکھا تھا۔ موئے دریا کے کنارے تو مرے نہیں، گاؤں کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ ہائے رام، بیچارے بشن سنگھ کی تو سونے جیسی زمین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیسی شاندار فصل ہوئی تھی اس کی۔ بتیری منتیں کی اس نے کہ مجھے فصل کاٹ لینے دو، پر کون مانتا ہے جی غریبوں کی بات، اور کالی کا غضب پڑے راکشوں پر، کمبخت نزدیک تو کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے۔ اس نے خالص دیہاتی لہجے میں انہیں لتاڑتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، سینا کیا ہوئی، یہ تو لٹیرے ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اتنی باتوں کا علم ہونے پر خدا کا شکر گزارتے ہوئے کملا سے کہا، بس جی کیا بتاؤں، گاؤں والیاں بھی تو رام رام ہی ہیں۔ وہ اب مجھے اپنے موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ یہ نئی بپتا آن پڑی تھی۔ مجھے اپنے کام سے زیادہ مشکل کملا سے جان چھڑانا نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا تعارف وہاں موجود ایک قریباً اندھی اور خاصی ادھیڑ عمر عورت سے کروایا۔ یہ اس کی ماں تھی، جس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ میرے ساتھ رنگ رلیاں منانے جا رہی تھی۔ مجھے اس بدنصیب بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ شام کے بعد کوشلیا بھی آ گئی۔ چونی لال نے معذرت کر دی تھی کیونکہ آج اس کی پانی کی باری تھی۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہلا بھیجا تھا کہ کل وہ میرے ساتھ میرے بھائی کی تلاش میں 2-3 مشتبہ نزدیکی دیہات میں ضرور جائے گا، اور پرماتما کی کرپا سے ہم 2-3 روز میں اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ کوشلیا کے 2 بچے تھے، دونوں اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے۔ ابھی وہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ نند اور بھابھی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہی تھیں۔ کملا سے اگر میں نے تعلقات استوار کر لیے تھے تو کوشلیا نے میری دلچسپی اپنی ذات کے متعلق محسوس کر لی تھی۔ وہ اپنے گرفتار محبت سے بطور ہمدردی کم از کم اس کی خدمت تو جی بھر کر کر سکتی تھی۔ میں نے بھی دوپہر سے اب تک 2-3 مرتبہ اس سے دیر سے ملاقات ہونے پر اپنی قسمت کو کوسا تھا، جس کے جواب میں وہ مسکرا کر رہ جاتی، اور مجھے دینے کے لیے اس کے پاس اور تھا ہی کیا۔ کملا البتہ قابل داد تھی کہ اس نے اپنی بھابھی کو کسی حرکت پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری طرف سے وہ پہلے ہی مطمئن تھی، کیونکہ جس انداز میں مجھے اس سے عشق ہوا تھا، اس کے بعد کسی اور لڑکی پر میرا دل آ جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے نزدیکی کھیت پر کوئی اونچے سروں میں بانسری پر مرزا صاحبہ الاپ رہا تھا، عین اس وقت کملا نے مجھے قریباً جھن جوڑتے ہوئے بیدار کیا۔ میرے منہ سے لاشعوری طور پر نکلنے والی ممکنہ چیخ یا آواز کے پیش نظر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا۔ میں چونی لال کے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اپنے ماں کے قریب سوئی تھی۔ تیسرے اور مکان کے آخری کمرے میں کوشلیا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ محو استراحت تھی۔ اصولاً مجھے اس وقت طے شدہ مقام پر ہونا چاہیے تھا جہاں ملنے کا وعدہ کملا سے میں نے کیا تھا۔ وہ اس جگہ قریباً 10-15 منٹ میرا انتظار کرنے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں دبے قدموں باہر جا رہے تھے۔ کملا آگے آگے تھی اور میں پیچھے پیچھے۔ ہم دونوں خوفزدہ چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے بالآخر گاؤں کے باہر آ گئے۔ یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ خدا کا شکر گزارا کہ اس گاؤں میں کتے نہیں تھے۔ حال ہی میں محکمہ صحت نے ان کا صفایا کیا تھا، ورنہ کوئی نئی مصیبت بھی پیش آ سکتی تھی۔ کھیت جن کا ذکر کملا نے کیا تھا گاؤں سے قریباً 2-3 فرلانگ دور تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ مجھے بھی رکنا پڑا
کیونکہ قریبی کھیتوں سے روشنی کا ایک منبع پھوٹ رہا تھا۔ شاید کوئی جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ کملا سہم کر مجھ سے چمٹ گئی اور میرے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ خیریت گزری کہ جیپ کا رخ ہماری مخالف سمت تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ کوئی گزرگاہ تھی جس کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اپنے منہ زور گھوڑے کی طرح لگام توڑوانے کے لیے بے تاب جذبات کو قابو کرتے ہوئے میں نے کملا کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ اب ہم کھیتوں میں بنی کسی جھونپڑی کی تلاش میں تھے۔ میں نے کملا کو وہیں بٹھایا اور خود آگے چلا گیا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دور تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں، لیکن یہاں سے سوائے بڑے بڑے وہیکل اور طیارہ شکن توپوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو مصیبت سر پر ہی سوار تھی۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ شش! میں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچنا شروع کیا۔ قریباً 15-20 گز چلنے کے بعد ہی ہم رک گئے۔ اپنی دال تو گلنے سے رہی، یہاں تو پہلے سے ہی… میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کون ہے؟ اس کا تجسس بڑھا۔ ایک کو میں نے پہچان لیا، یہ وہی دیوی جی ہیں نا جو کنویں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی، وہی کالی شلوار والی۔ جی تو؟ اس نے فوراً کہا۔ نام تو مجھے نہیں آتا، صبح پہچان کر بتا دوں گا، میں نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب؟ اس نے اپنی سکھیوں کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور ایک مرتبہ پھر میری جان کو آ گئی۔ اب میں سب کچھ بھول بھلا کر اسے جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بمشکل تمام کافی خطرناک مراحل طے کرنے کے بعد میں اگلی رات تک چھٹی لینے میں کامیاب ہو سکا۔ اس اثنا میں اس کے والہانہ لمس نے میری رگوں میں شرارے بھر دیے تھے۔ میں پگھل جاتا اگر میری مضبوط قوت ارادی ایک مضبوط چٹان کی طرح اس کے اور میرے درمیان دیوار نہ بن گئی ہوتی۔ ایمان اور جان بچ جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس پہنچ کر چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں۔ آج کی رات کے ضیاء کا رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم اس گاؤں کی کسی لڑکی کے ذریعے مقصد کا حصول ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے آنے والی رات تک کچھ نہ ہو سکنے پر اکیلے ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور نیند کی آغوش میں پناہ لے لی۔ صبح مجھے کوشلیا نے بیدار کیا۔ بہت گہری نیند آ گئی تھی؟ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سرہانے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رات کو تارے گنتے رہیں تو صبح نیند ہی آئے گی نا۔ میرے جواب سے وہ جھینپ سی گئی اور مجھے جنگل اشنان کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ ناشتہ کر کے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھیتوں میں چلا آیا۔ چونی لال جو صبح صادق کے وقت کنویں پر سویا تھا، اسے بیدار کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کملا اور کوشلیا کے نزدیک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دونوں حسب سابق کپڑے دھونے میں لگ گئی تھیں۔ پھر کوشلیا اور اس کے بچے تو ناکا دیکھنے کھیتوں میں چلے گئے اور وہ بلائے جان وہیں رہ گئی۔ 10-11 بجے کے قریب چونی لال بیدار ہو گیا۔ اس نے رات گھر نہ آنے پر اپنے پرونے سے معافی مانگی اور اشنان کرنے چلا گیا۔ کملا اور کوشلیا کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور ہم دونوں اپنے جعلی بھائی اور اس کے آوارہ دوست کی تلاش میں قریبی دیہات کی طرف چل دیے۔ شام گئے تک ہم مختلف دیہاتوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن گمشدہ افراد کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے۔ اس اثنا میں چونی لال میری امید بند دھاتا رہا کہ جلد یا بدیر بالآخر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اس کے ایک دوست کے ڈیرے پر کھایا، جہاں مجھے ماتا وشنو کے درشن کی اٹی دکھانے پر شراب سے نجات مل سکی، ورنہ تو وہ لوگ مجھے لٹا کر پلانے پر تل گئے تھے۔ واپسی پر میں نے چونی لال سے گرداسپور جانے اور وہاں قسمت آزمائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بضد تھا کہ میں 2-4 روز اور قیام کروں، کم از کم چاچا سے ملے بغیر تو نہ جاؤں، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں 2-1 روز میں واپس آؤں گا اور اس کے ہاں قیام کروں گا اور دہلی سے خود آ کر اسے اور بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایسے محسن کی سیوا نہ کرنے سے میرا دھرم بھرشٹ ہو سکتا تھا۔ واپسی پر ہم کھیتوں کی بجائے سیدھے گھر چلے آئے۔ خیریت گزری کملا ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھی، غالباً میری آمد کی منتظر تھی۔ میں نے چونی لال کو گاؤں کے باہر بڑی مشکل سے واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ تو وہ مجھے کم از کم ٹیمپو چڑھانے تک میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ واپسی پر جب وہ خاصا دور چلا گیا تو میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ایک ذیلی راستے سے میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ پرکاش اینڈ پرکاش انڈسٹری کے تمام کاغذات میں نے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اب میرے پاس قابل شناخت کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ میرا مشن
شروع ہو چکا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔